قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف سے شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اور اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ لاخیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں والہا نمازیں اور عبادتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مزدور لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، وسیم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجوانے کو عام کرتا ہے، اور اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاخیس کا ہے۔ لاخیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز اور شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں ہی شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگ کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعل کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لاتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہی لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا۔ کھلے عام اس عمل کو شہر کی چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے اعمال سے توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا؟ تم ان مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر ان وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنی ہی نیک اور پکے ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس اعمال سے وہ خدا کی بنائی ہوئی قدرتی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا، تو ابلیس کے لیے یہی ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس علیم نے اپنی بیٹی جس کا نام لاخیس تھا وہ اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاخیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اس سے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر لیں اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائیں اور انہیں ہم جنسی پرستی کا طریقہ سکھائیں جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاخیس ایک خوبصورت عورت کے صورت میں ان عورتوں کے پاس گئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ اور برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں واویلا کرنے لگی
اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاخیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاخیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہذا لاخیس قوم لوط کی رئیس عورتوں کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کا کہا، اور عورتوں کو عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا اس طرح آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ نے ان پر پتھر کی اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی سے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سن سٹی کہا گیا۔ اس کے علاوہ اکادی سیفو قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخی انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی ہوموسیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاخیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جس سے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی بھی کہا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر اور یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ میں بھی ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو تاریخی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھنونے جرم کو حقوقی انسانی شمار کرنے کے مطالبے کیے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہوموسیکشولیٹی اور لیزبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کا پکڑ ہوا تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے شب بخیر، السلام علیکم، جزائے خیر، اللہ حافظ۔